آبدہ ہرمز پر کشیدگی، ٹرمپ کی ایران کو مذاکرات کی پیشکش، چین اور نیٹو سے تعاون کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ عالمی برادریوں کو بھی دھمکیاں دینے پر اتر آئے، کہا نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی تو اس کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ مشرق وسطی کی صورتحال حل نہ ہوئی تو ان کا متوقع دورہ چین بھی ملتوی ہو سکتا ہے۔ چین اپنی تیل کی ضروریات کا 90% آبدہ ہرمز کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ آبدہ ہرمز سے ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ جو ممالک تیل حاصل کرتے ہیں ان کو دفاع میں حصہ لینا چاہیے۔ دوسرے ممالک کو بھی آبدہ ہرمز کو اتنی ہی یا اس سے زیادہ ضرورت ہے جتنی امریکہ کو۔ امریکی صدر کا برطانیہ کو تعاون نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار، کہا ایران کی فوجی صلاحیت کو 2 ہفتوں میں شدید نقصان پہنچایا گیا۔ امریکہ ایرانی ڈرون سازی کی صنعت کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ آبدہ ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی اپیل پر دنیا نے چپ سادھ لی۔ برطانیہ، فرانس، جاپان، آسٹریلیا کا آبدہ ہرمز کی حفاظت کے لیے اتحاد کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ۔ جنگی جہاز بھیجنے سے انکار، ٹرمپ پریشان۔ برطانوی وزیراعظم کا بحری جنگی جہاز بھیجنے سے انکار۔ برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ برطانیہ آبدہ ہرمز کی حفاظت کے لیے اتحاد کا حصہ بننے کے لیے بحری جہاز بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ جاپان کا آبدہ ہرمز میں اپنے بحری جہاز بھجوانے سے انکار۔ جرمنی کا آبدہ ہرمز میں یورپی مشن بھیجنے پر تحفظات کا اظہار، کہا یورپی مشن بحیرہ احمر میں جہازوں کی حفاظت میں مؤثر نہیں رہا۔ آبدہ ہرمز میں یورپی مشن بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرانسیسی وزیر دفاع نے کہا جب تک کشیدگی ہے فرانس جہاز نہیں بھیجے گا۔ آبدہ ہرمز کی بندش کے سبب توانائی بحران مزید شدت اختیار کرنے کا امکان۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 2% اضافہ، فی بیرل تیل کی قیمت $102 ہو گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $106 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ امریکی اخبار کے مطابق آئل انڈسٹری نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ توانائی کا بحران مزید بگڑنے کا امکان ہے۔ تیل کمپنیوں کے مطابق آبدہ ہرمز کی بندش کے سبب توانائی بحران مزید شدید ہو سکتا ہے۔ آبدہ ہرمز کی بندش امریکہ سے جنگ بندی کے لیے کبھی نہیں کہا، جب تک ضرورت پڑی اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے ایران پہلے سے زیادہ مستحکم اور مضبوط ہے۔ واشنگٹن سے مذاکرات کیوں کریں؟ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ٹرمپ مان نہیں لیتے کہ یہ جنگ غیر قانونی ہے۔ جب ہم بات چیت کر رہے تھے تو امریکہ نے ہم پر حملہ کر دیا۔ امریکہ سے بات چیت کا کوئی اچھا تجربہ نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عرب ممالک میں سویلین اہداف کو نشانہ بنانے کی تردید، مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی پیشکش، کہا کارروائیوں میں اسرائیل ملوث ہو سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اگر ایرانی بحریہ ختم ہو چکی تو ٹرمپ ہمت دکھائیں، خلیج فارس میں امریکی نیوی بھیجے۔ ابھی وہ میزائل استعمال ہی نہیں ہوئے جو 2025 میں تیار کیے تھے۔ ایران کا اسرائیلی تیل ابیب پر بڑا میزائل حملہ، امریکی قونصل جنرل کی رہائش کا نشانہ۔ اسرائیلی میڈیا نے امریکی قونصل جنرل کے گھر کے اندرونی حصے کی تصویر جاری کر دی۔ میزائل کے ٹکڑے گرنے سے امریکی سفارتکار کی رہائش گاہ کے اندرونی حصوں کو نقصان پہنچا۔ ایران کی جانب سے پہلی بار جدید سجیل بیلسٹک میزائل کا استعمال، اسرائیل میں بڑی تباہی مچ گئی۔ ہولند شہر دھماکوں سے گونج اٹھا، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب میں متعدد عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، 100 سے زائد اسرائیلی زخمی۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، عراق پر ایران اور حزب اللہ کی مشترکہ کارروائی، 10 مقامات پر کلسٹر میزائل گرنے سے متعدد افراد زخمی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں جارحیت جاری، مزید 15 شہری شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ ایران میں شہداء کی مجموعی تعداد 1,500 کے قریب پہنچ گئی۔ ایران کے شہر اصفہان سمیت مختلف شہروں پر بمباری، ایرانی فوج کے بریگیڈیئر جنرل عبداللہ جلالی اسرائیلی حملے میں شہید، دشمن کے حملے کے وقت دفاعی کارروائیوں میں قیادت کر رہے تھے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ایران کے سینئر افسر علی شمخانی کی نماز جنازہ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ادا تہران میں سپرد خاک کیا گیا۔ علی شمخانی 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہوئے تھے۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے، شہداء کی تعداد 826 سے زائد ہو گئی، 2000 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کہتے ہیں لبنانی قیادت سے براہ راست مذاکرات کا کوئی پروگرام نہیں، حزب اللہ نے جنگ بندی پر عمل درآمد نہیں کیا، حملے جاری رکھیں گے۔ خلیجی ممالک میں امریکی اہداف ایران کے نشانے پر، پاسداران انقلاب کا سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ، F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ دبئی میں ڈرون حملے میں سٹی بینک کی عمارت کو شدید نقصان، بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، عراق کے شہر اربیل میں ڈرون حملے کے بعد آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی، ریفائنری میں کام عارضی طور پر روک دیا گیا۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ریڈار سسٹم پر ڈرون حملہ، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ سعودی عرب کا اپنی فضائی حدود میں 10 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ریاض کے گردونواں اور مشرقی علاقوں میں ڈرونز کو گرایا گیا۔ پاسداران انقلاب کی امریکہ کی بڑی کمپنیوں کو خطے سے فوری نکل جانے کی وارننگ، امریکہ کی اپنے شہریوں کو مشرق وسطی چھوڑنے کی ہدایت۔
9/11 जैसा वाकया करके इल्जाम ईरान पर डालने की साजिश हो रही है। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का एक्स पर पैगाम। कहा, ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी आवाम के साथ नहीं है। इलाकाई ममालिक अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मोहतात रहें। ईरान ने अमरीका पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शाहिद ड्रोन की कॉपी इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। खलीजी ममालिक को खाने पीने की अशिया की फराहमी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को मुतासर किए बगैर वाफिर मिक़दार में मौजूद अशिया खुरनोश की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए जामी लायामल तश्कील दिया जाए। बरामदात करते वक्त आला मेयार यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म की बरादर खलीजी ममालिक में तैनात सफ़ीरान और ट्रेड अफसरान को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। और सलमान आगा की सेंचुरी रायगां। बांग्लादेश 11 रन से कामयाब। सीरीज भी 2-1 से जीत ली। ग्रीन शर्ट्स की मुसलसल नाकामियों का सिलसिला बदस्तूर जारी। ऐलान के बावजूद सर्जरी न हो सकी। टीम और इंतजामिया में मामूली तब्दीलियों से नताइज फिर पुराने ही बरामद हुए। बांग्लादेश के 290 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 279 रन बनाकर आउट हो गई।